یہ کہانی 40 برس پرانی ہے۔ یہ واقعہ گولی مار کا ہے جو ہم نے اپنی نانی کی زبانی سنا تھا۔ گولی مار دھوبی گھاٹ کے قریب کچے پکے مکانوں کی ایک بستی آباد تھی، جہاں ہماری نانی نے بھی مکان خریدا تھا۔ ہماری نانی کی ہر ایک سے بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ بہت ہی خوش اخلاق، ملنسار اور گھل مل کر رہنے والی خاتون تھی۔ خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، ہر ایک کو اپنا سمجھتی تھی، محبت سے پیش آتی تھی۔ اسی لیے علاقے میں سب نانی کی بہت عزت کرتے تھے۔ نانی کے گھر ایک دھوبن آتی تھی جو نانا اور ماموں کے کپڑے دھوتی تھی۔ اس کا نام رشیدن تھا۔ وہ ہر ہفتے آتی، گھنٹوں نانی سے اپنے دکھ سکھ بیان کرتی اور پھر نانا اور ماموں کے کپڑے کی گٹھڑی لے کر چلی جاتی۔ رشیدن کی ایک پوتی تھی جو 10 سال بعد بڑی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ رشیدن نے اس کا نام حسینہ رکھا تھا، اور وہ لڑکی اپنے نام ہی کی طرح واقعی بہت حسین تھی۔ اس کی بلوری آنکھیں، کتابی نقش و نگار ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ ہماری نانی صوم و صلات کی پابند تھی اور قرآنی عمل کے ذریعے روحانی مسائل بھی حل کر لیا کرتی تھی۔ میری نانی اگر کسی ایسے شخص سے ملتی جس کو نظر بد یا اسیبی سایہ ہو تو میری نانی کو پتہ چل جایا کرتا تھا۔ اسی لیے رشیدن کو نانی نے کئی بار کہا تھا، تم اپنی پوتی کا خیال رکھو، اس بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، مجھے لگتا ہے اس پر سایہ ہے کسی گندی شے کا۔ اس بچی کی آنکھیں کس قدر خوبصورت ہے، لیکن کیا تم نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت کو محسوس نہیں کیا؟ مگر نانی کی بات پر رشیدن ہمیشہ ہنس کر کہتی تھی، بی بی یہ تو صرف ضدی ہو گئی ہے، چڑچڑی سی ہے، آخر میری اور باپ کی لاڈلی ہے نا، ہر وقت اپنی منمانی کرتی ہے۔ ایک روز رشیدن آئی تو وہ بہت اداس تھی۔ اس نے بتایا کہ بی بی آپ ٹھیک کہتی ہیں، اب ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ حسینہ خود ہی باتیں کرتی ہے، سارا دن کھانا نہیں کھاتی، اس کی سہیلیاں اس کو پگلی بول کر چھیڑتی ہیں تو پھر حسینہ ان کو مارنے دوڑتی ہے، کبھی روتی ہے تو کبھی ہنستی ہے، کبھی بالکل فاقہ کرتی ہے اور کبھی اتنا کھاتی ہے کہ اپنا ہاتھ نہیں روکتی، 4 بندوں کا کھانا بیٹھ کر کھا جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کا کہو تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، مصلے کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے، سارا دن بال کھولے اندر باہر پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی ہے۔ یہ باتیں بتا کر رشیدن رونے لگی اور میری نانی سے کہنے لگی، بی بی جی آپ اس کے لیے کوئی تعویذ دھاگا پڑھ کر دے دیں۔ ارے پگلی، میں کوئی تعویذ نہیں دے سکتی، کیونکہ میرا تعویذ اس گندی شے پر اثر نہیں کرے گا۔ البتہ تم کل ایک صاف بوتل لانا، میں پانی دم کر کے دوں گی، تم اس کو پانی پلاتی رہنا، اللہ کرم کرے گا۔ اگلے دن نانی نے پانی دم کر کے دیا۔ اس پانی سے حسینہ کو کچھ افاقہ ہوا، وہ عام انسانوں کی طرح کھانا کھانے لگی۔ نانی نے رشیدن سے کہا، دیکھو اسے زیادہ تنگ مت کرنا، میرے حساب کے مطابق یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، بہتر رہے گا تم اپنی پوتی کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ مگر حسینہ کا باپ تو مختلف عاملوں کے پاس جاتا رہا، جس کی وجہ سے حسینہ ضدی اور خونخوار ہو گئی۔ پہلے تو وہ گھر کے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی، مگر اب تو وہ مرنے مارنے پر آ گئی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو بری طرح زخمی کر دیا، کیونکہ وہ بار بار اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر باپ نے حسینہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ ایک دن معلوم ہوا کہ حیدرآباد میں ایک بہت بڑے عامل صاحب ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کا اتار کرتے ہیں۔ حسینہ کا باپ ان عامل کو بڑی منت اور سماجت کر کے گھر لایا۔ انہوں نے حسینہ کو دیکھتے ہی بتایا، اس کی اتار میں بہت زیادہ خطرہ ہے، یا تو وہ آسیب چلا جائے گا یا پھر حسینہ کی موت ہو سکتی ہے۔ اگر تم راضی ہو تو میں علاج شروع کر دوں گا۔ آپ علاج شروع کریں، اب ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے، باقی پھر اللہ کی جو مرضی۔
عامل نے علاج کے لیے کالے بکرے کی سیری، پرانی قبر سے مردے کا ڈھانچہ اور دیگر چیزیں منگوائیں اور گھر کے بچوں کو گھر سے دور کرنے کے لیے کہا۔ بچوں کو کسی رشتہ دار کے ہاں پھینک دیا گیا۔ اتار شروع ہوا تو حسینہ بالکل خاموش تھی۔ عامل صاحب نے اپنی پڑھائی شروع کرتے ہوئے پوچھا، تو خاموش کیوں ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ بتا تو اس لڑکی پر کب سے ہے اور کیوں ہے؟ تب حسینہ نے مردانہ لہجے میں کہا، جب یہ 10 سال کی تھی تو تبھی اس کے عشق میں گرفتار ہوں۔ یہ گھاٹ کے سامنے والے درخت کے نیچے آ کر کھیلتی تھی۔ میں تو اسی درخت پر رہتا تھا۔ کچھ دن پہلے دھوبی نے وہ درخت کاٹ ڈالا۔ میں نے سوچا میں اب کہاں بسیرا کروں؟ میں اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس لڑکی پر ہی بسیرا کر لیا ہے۔ دیکھ، یہ لڑکی مسلمان ہے اور تم کافر جن ہو، تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس بات پر حسینہ نے عامل صاحب کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ سخت سردی میں بھی عامل کو پسینہ آ گیا۔ وہ حسینہ کے باپ سے مخاطب ہوا، دیکھو اس پر جو شے ہے وہ بہت ضدی ہے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میرا مشورہ ہے لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ شاہ صاحب، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اسے اس حال میں دیکھ کر دکھی ہوتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اب جو ہونا ہے ہو جائے پھر۔ اگلے روز جمعرات تھی۔ عامل صاحب نماز کے بعد پڑھائی کرنے بیٹھ گئے۔ حسینہ کو زنجیر سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس وقت حسینہ کی سسکیاں اور آہیں وہاں موجود گھر والوں کو اداس اور پریشان کر رہی تھی۔ اس کی سسکیوں میں عجیب سا درد تھا۔ آخر عمل شروع ہوا۔ اس ضدی جن کو قابو کرنا تھا، مگر عامل صاحب پریشان تھے۔ عامل صاحب آپ پر بہت پریشان لگ رہے ہیں، رشیدن نے پوچھا۔ ہاں بی بی، میں زبان کا پابند ہوں، اس لیے تم لوگوں کا یہ کام کر رہا ہوں، مگر مجھے انتہائی خطرہ نظر آ رہا ہے، اور اس بچے کے لیے۔ ابھی عامل صاحب کو پڑھائی شروع کیے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ حسینہ تو بے قابو ہو گئی۔ اس کے حلق سے اس طرح کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ سب ہی لرز کر رہ گئے۔ حسینہ نے عامل صاحب کو اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے پوری طرح زخمی کر دیا۔ عامل صاحب کہنے لگے، یہ جن میرے بس سے باہر ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ عمل آگے نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی عامل صاحب نے باہر کی راہ لی۔ حسینہ کی ماں اور باپ دونوں کے ہی ہوسان خطا ہو گئے۔ وہ سب باہر کی طرف بھاگے۔ حسینہ چیختی چلاتی ہوئی دھوبی گھاٹ کی طرف بھاگی۔ باپ اور دادی نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ گھاٹ کی طرف دوڑتی ہوئی ایک دھوبی کی جلتی ہوئی بھٹی میں کود گئی۔ ماں، دادی اور باپ نے یہ منظر دیکھا، وہ لوگ دہل کر رہ گئے، اور حسینہ چند منٹوں میں ہی جل کر کوئلہ ہو گئی۔ جب اسے بھٹی سے نکالا گیا تو اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ اس نے اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان اپنی دادی سے مردانہ آواز میں کہا، میں نے منع کیا تھا نا، اس طرح مت کرو، میں حسینہ کو بہت چاہتا ہوں، میں اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، ہمیشہ خوش رکھتا، مگر تم لوگوں کی ضد نے اس کا یہی انجام کیا ہے۔ یہ کہہ کر حسینہ کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی۔ اسی دوران تمام علاقے والے جمع ہو چکے تھے۔ جب میری نانی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی وہاں آ گئی۔ رشیدن اور حسینہ کے ماں باپ کا برا حال تھا۔ جوان بچے کی موت پر انہیں قرار نہیں آ رہا تھا۔ میری نانی نے غسل کی جگہ اس کی سختہ لاش کو تیمم کروایا، کیونکہ اسے غسل نہیں دے سکتے تھے۔ کفن بھی نانی نے پہنایا۔ کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، صرف رشیدن اور نانی یہ کام سر انجام دیا۔ نانی نے حسینہ کے باپ سے کہا، دیکھو تم اپنی بیٹی کو اس جگہ دفن کرنا جہاں اس کے ارد گرد کوئی اور قبر نہ ہو۔ پھر اس کا جنازہ اٹھا۔ ساری رات اس علاقے میں ایک خوف طاری تھا۔ بعد میں اس بھٹی سے حسینہ کی سسکنے کی آوازیں آتی تھیں، جس میں کود کر اس نے جان دی تھی۔ اس علاقے میں دھوبی نے وہ بھٹی بھی بند کر کے دوسری جگہ نئی بھٹی بنا لی تھی۔ مغرب کے بعد گھاٹ پر ویرانی چھا جاتی تھی اور وہاں عجیب و غریب چیخو پکار مچ جاتی تھی۔ ڈر کے مارے لوگوں نے اس گھاٹ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کے سامنے نیا گھاٹ بنا لیا۔ کچھ دن بعد حسینہ کا باپ جب اپنی بیٹی کی محبت میں روتا ہوا قبر پر گیا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہاں تو قبر کا نشان تک نہ تھا۔ رشیدن روتے ہوئے میری نانی اماں کے پاس آئی۔
اور نانی سے پوچھا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میری پوتی کی قبر کہاں غائب ہو گئی؟ نانی نے حساب کتاب کر کے بتایا کہ وہ ضدی جن اس کو لے گیا ہے۔ اب تم لوگوں کو نہ تو اس کی قبر ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے کوئی پڑھائی وغیرہ کرو۔ وقت گزرتا گیا۔ چند سال بعد دھوبی گھاٹ ختم ہو گیا۔ دھوبی بھی ادھر سے ادھر چلے گئے۔ نانی اور نانا کے انتقال کے بعد ماموں نے بھی وہ گھر بیچ دیا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد نانی ہم سب بچوں کو تاکید کی تھی کہ سب نماز کی پابندی کیا کرو، باوضو رہا کرو، قرآن پاک کو دل لگا کر پڑھا کرو اور پاک صاف رہا کرو۔ جب گھر سے نکلو، خاص طور پر مغرب کے وقت یا دن کے 12 بجے، رات کے 12 بجے اپنے اوپر چاروں کل آیت الکرسی کا حصار کھینچ کر نکلو۔ خداوند کریم تمام بچیوں اور بچوں کو ان بلاؤں کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔